حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ اخلاق. جو آدمی دین کی دعوت دیتا ہے، کسی آدمی کو کسی ایسی بات کی طرف بلاتا ہے جو اس کا عقیدہ نظریہ ہے تاکہ وہ بھی اس کو قبول کر لے، تو یہ آدمی اس کے بعد جب اس آدمی کے لیے کشش نہ ہو تو وہ تو اس کی طرف نہیں آتا. یعنی جو آدمی کسی بھی چیز کی دعوت دے رہا ہے، کسی کو دعوت دے رہا ہے، تو اس کی طرف تب آئے گا جب اس کے کوئی کشش ہوگی. تو کشش کیسے ہوگی جی؟ کسی کی طرف کشش ہونے کے کیا کیا اسباب اور طریقے راستے ہوتے ہیں. کسی کے لیے کسی کی طرف کشش پیدا ہو جائے. وہ تین جو باتیں بیان ہوئی تھیں اس میں جمال، عطا و نوال اور عطا و نوال اور کمال اور فضل و کمال. فضل و کمال، عطا و نوال، عطا و نوال اور حسن و جمال. حسن و جمال. تو جو دائی ہے، دین کی طرف بلانے والا ہے، اپنے ذریعے عقیدے کی طرف بلانے والا ہے، تو اس کے اندر کشش ہوگی تب لوگ اس کی طرف آئیں گے. تو اس کی کشش جو ہوگی، اس کشش والے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے تو اس کے اخلاق ہے کہ اس کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہے جن کو وہ اپنی طرف بلا رہا ہے. تو دائی کو اخلاق عالیہ، اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسد و ناطق تھے. مجسد یعنی آپ کا جسم مکمل قرآن پاک کے تعلیمات کے مطابق استعمال ہو رہا تھا. اور قرآن تو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ تو بولنے والی نہیں ہے. اور وہ اس کو بولنے کے لیے بولنے والے کی ضرورت ہے، تو بولنے والے کو ناطق کہتے ہیں. تو آپ قرآن مجسد کے سراپا قرآن پاک کی تعلیمات کا آپ نمونہ تھے. اور قرآن ناطق یعنی آپ جو بول رہے تھے وہ بس قرآن تھا. ہدایت کا یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے منات نبوت اور قرآن کی تعلیمات سے وجود میں آیا. ہدایت کا نور جو وجود میں آیا تو وہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اپنے ذاتی وحی کمالات اللہ کی طرف عطا کیے ہوئے کمالات دیے گئے تھے. اور قرآن پاک کی تعلیمات ایسی تھیں. آپ کی پاکیزہ سرشتے قرآنی تجلیات و انوار کو اپنے اندر ایسے سمو لیا تھا گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی قرآن مجسد و ناطق بن گئی تھی. قرآن پاک میں جو نازل ہوا تھا اپنے بدن سے عمل کر کے آپ نے ایسا مظاہرہ کیا کہ گویا آپ قرآن پاک کا عملی نمونہ ہیں اور آپ بولتا ہوا قرآن ہے. اس لیے آپ میں قرآن کی ہر تجلی چمکتی تھی اور قرآن کا ہر امر آپ سے متشکر ہو کر ظاہر ہوتا تھا. قرآن کا نور سارا آپ کے بدن مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا. اور قرآن کا ہر امر آپ سے متشکل ہو کر ظاہر ہوتا. قرآن پاک میں جو نازل ہوا تھا تو آپ کی زندگی سے عمل کی شکل عمل کر کے اس کی عملی شکل لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے. آپ کی سب سے زیادہ محرم یعنی آپ کے رازوں کو جاننے والی، آپ کی سب سے زیادہ محرم اسرار زوجہ، آپ کے رازوں کو سب سے زیادہ جاننے والی آپ کی مبارک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا خلق کیا تھا؟ آپ نے برتستہ جواب دیا آپ کا خلق قرآن تھا. یعنی آپ کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا بات کرنا معاملہ کا سارا جو ہے وہ بس قرآن تھا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ صدیق کی تشریح میں لکھتے ہیں جب قرآن کسی بات کا حکم دیتا
تو آپ اس پر عمل کرتے، اور جب کسی بات سے روکتا آپ اسے ترک فرما دیتے۔ یہ آپ کے دو عظیم شان فطرتی اخلاق تھے جو آپ کی جبلت میں ودیت کر دیے گئے تھے۔ جبلت یعنی آپ کی عادت بنا دیا گیا۔ یہ بات آپ کی اسلام کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کو کرتے ہیں تو اطمینان چین ہوتا ہے، نہ کریں تو ذرا پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں جبلت۔ یہ دو عظیم شان فطرتی اخلاق تھے جو آپ کی جبلت میں ودیت کر دیے گئے تھے، جس سے بہتر عمدہ اخلاق نہ پہلے کسی دوسرے انسان میں تھے نہ آئندہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ عظیم دین مشروع مقرر فرمایا جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ جو دین آپ کو دیا گیا تو اس سے پہلے اتنا جامع اتنا کامل دین جو ہے تو کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ مزید برآں آپ خاتم النبیین تھے، پس آپ کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ نبی۔ پس انہی فطرتی اخلاق، عظیم دین اور شریعت اور ختم نبوت کی وجہ سے آپ پہ حیا، سخاوت، بہادری، بردباری، درگزر، رحمت اور جملہ کامل اخلاق اس درجے میں پائے جاتے تھے جن کی حد توصیف ممکن نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اچھا اخلاق، کوئی بھی اچھی عادت جو انسان کے لیے ہو سکتی ہے وہ انتہائی کمال کے ساتھ آپ کی ذات عالی میں موجود تھی۔ اس سے بڑھ کر کمال کا مظاہرہ کوئی انسان نہیں کر سکا جس کمال کے ساتھ آپ نے اس کو عمل کر کے پیش کیا ہے۔ امام مرتضیٰ حسین زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کانا خلق القرآن کی تشریح فرماتے ہیں، آپ قرآن کریم کے احکام، آداب اور اوامر و نواہی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ جو حکم تھے، جو آداب تھے، جو کرنے کی باتیں تھیں، جو چھوڑنے کی باتیں تھیں، سب کو تھامے ہوئے تھے مضبوطی سے۔ اور قرآن کریم جن عمدہ اخلاق اور زیبا خصائل اور کمالات پر مشتمل تھا وہ آپ کی ذات میں سمائے ہوئے تھے۔ جس طرح انسان کی ایک ظاہری خلقت و صورت ہے اور اس کے اوصاف و صفات اور اس کے متعلقات ہیں، اس طرح انسان کا نفس و منزلہ اس کے باطنی صورت کے ہے جس کے اوصاف و صفات اور ملکات ہیں۔ ظاہر صورت ہے یعنی ایسے انسان کی باطنی صورت ہے، تو باطنی صورت جو ہے تو وہ صفات ہیں، اوصاف ہیں، صفات ہیں۔ خلق اور خلق کے معنی، عربی میں خلق کے معنی ظاہر صورت اور بناوٹ کے ہیں، خلق کے معنی جمعی اخلاق ہے، جمع اخلاق ہے، جمع اخلاق ہے، اور خلق جس کے معنی اور خلق جس کی جمع اخلاق ہے۔ عربی میں خلق کے معنی ظاہر صورت اور بناوٹ کے ہیں، اور خلق جس کی جمع اخلاق ہے اس کے معنی باطنی صورت کے ہیں۔ یا یوں کہی جائے کہ ظاہر صورت کا نام خلق ہے اور باطنی اوصاف اور صورت کو خلق کہتے ہیں۔ انسان کی جو عادتیں، خصلتیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا، لوگوں سے معاملہ کرنا، رویہ کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ جو ہے تو یہ اخلاق ہے، خلق کی جمع ہے۔ آخرت میں عذاب و ثواب زیادہ نہیں اوصاف و صفات و اعمال پر ہے۔ انسان جسمانی اعتبار سے ظاہری خلق صورت سے پہچانا جاتا ہے اور کردار کے اعتبار سے اپنے اعمال اور اوصاف جسے ایک لفظ خلق کہتے ہیں پہچانا جاتا ہے۔ سیرت خلق کہتے ہیں پہچانا جاتا ہے، سیرت اسی خلق سے عبارت ہے۔ سیرت جو ہے اسی خلق کو سیرت کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دو لفظوں کو جمع فرمایا، علامہ انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یا اللہ آپ نے اچھا بنایا میری صورت کو، پس اچھا کر دیجئے میری سیرت کو۔ پس جب ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن قرآن کریم کا سراپا عملی نمونہ تھا۔ آپ کی فطر و سرشت اور آپ کا ہر عمل و کردار قرآن کی تفسیر تھا۔
یا یوں کہیے کہ جو دعوت لے کر آپ آئے تھے وہ آپ کی اپنی زندگی میں مجسد ہو گئی تھی. جو دعوت آپ دے رہے تھے اس پر خود آپ کامل عمل کر کے اس کا نمونہ پیش کر رہے تھے. آپ کا بدن جو ہے تو اس کے مطابق میں اسی سانچے میں ایسا ڈھل گیا تھا کہ وہ سب آپ کے بدن مبارک سے وہ اعمال ظاہر ہو رہے تھے. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں قرآن کا مقصود حق کا بیان اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے. ملت میں لیڈرانہ مرض. آج ملت میں لیڈرانہ مرض عام ہوتا جاتا ہے کہ اسلام کی ہر ایک آواز اسلام آج ملت میں لیڈرانہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے کہ اسلام کی ہر ایک آواز دیتا ہے، اسلام کو ہر ایک آواز دیتا ہے، لیکن اس کی پرواز پر کوئی نہیں جاتا. اس کی گن ہر ایک گاتا ہے اور اس امت کا ہر مرض کا مداوا اور اکثر اعظم اور اس کی نجات کے لیے واحد علاج قرار دیتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں ایک قدم بھی اس سمجھ میں نہیں بڑھاتا. زبان کہتا ہے کہ نجات اس میں، اب اس کے لیے عملی ثبوت ہونا چاہیے، عمل نہیں کرتا. یہی سب ہماری دینی پجمردگی جو مرجائے ہوئے ہیں دینی لحاظ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو بیان تو کر رہے ہیں تو اسے کریں، جسے جو بولیں اس کو کریں، اس جگہ کمزوری ہے. تو یہی بات ہماری دینی پجمردگی، اخلاقی اضمحال اور دنیاوی زوال کا سبب ہے. یہ ہم جو مردنی چھائی ہوئی ہے، اخلاقی لحاظ سے ہم کمزور ہیں اور دنیاوی لحاظ سے ہم زوال ہم پر آئے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس بات کو بول ہم رہے ہیں، کر نہیں رہے. ہاں جی، بول تو رہے ہیں، کر نہیں رہے. ہمارے قول و دعوت کو ہمارا فعل عمل جھٹلاتا ہے. اس بات کو ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے عمل کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے خلاف ہے، تو گویا ہمارے قول کو پھر وہ جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں. قول تو میں نے ٹھیک کہا، عمل میرے پاس نہیں ہے، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا. ہماری دعوت کی مجالس اس لیے بے اثر، ہمارے تبلیغی ذریعے وجہ سے بے جان، اور ہماری احیاء اتنی کوشش اس لیے سائل حاصل ہیں، یعنی کچھ فائدہ حاصل نہ ہونے کی کوشش ہیں. اس لیے وقت کی بکار ہے کہ اسلام کے دائی اول انسانیت کے سب سے بڑے مسلم اور معلم اخلاق کی دائرہ زندگی کا بغرض استفادہ و اتباع مطالعہ کریں کہ وہ کیا بنایا تھی جن پر ملک کرا کے نبی امی، یعنی مکہ مکرمہ کے نبی امی خدا امی و ابی، ان پر ہمارے ماں باپ قربانوں نے اپنی دعوت کا سوار کیا تھا کہ ہم پھر اس نور سے پیر پا کر اور نمونوں کا بنا کر اپنی زندگی کو نکھار اور اپنے اخلاق کو سنوار سکیں. ہر امت کی اصلاح اس نبی کے طریقہ کے مطابق ہی ہو سکتی ہے. اس لیے بار بار قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ہمارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو، جس چیز سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ. آپ کے اتباع کو محبوبی الہی کا ذریعہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرما دیجیے کہ تم خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. سبحان اللہ. مزید بنا یہ امت اپنے نبی کی نیابت اور خلافت میں پوری انسانی کی طرح مبعوث اور آپ فرض دعوت کی امین و حامل ہے. اس امت جو ہے ساری دنیا کے انسانوں کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے کہ ان تک یہ دین کی دعوت پہنچائے گی. اس کا مزاج قوام دائیانہ ہے، جیسا کہ امام جساس راضی رحمۃ اللہ نے ایک آیت الحادی سبیلی کی ذیل میں لکھا ہے، خوب لکھا ہے
کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے، حادی سبیلی والی آیت کہ مسلمان بھی، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مسلمان بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری تھی۔ اور قرآن پاک کو ارشاد فرماتا ہے کہ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدہ کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگ نئے کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ کتاب و سنت کے دفاتر سارا قرآن و سنت کے جو بیان ہوا ہے اس کے معلومات اس دعوتی منصب و مزاج اور اس سے متعلقہ فرائض کے احکام وسائل سے گرامبار ہیں۔ ان تعلیمات کا حاصل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف الفاظ میں جو ہے سائے کی تفسیر میں لکھے ہیں، کہا جاتا ہے ہو جاؤ تم ایک امت بھلائی کی دعوت دینے والی، نیکی کا حکم کرنے والی، برائی سے روکنے والی۔ غیرت امت کی نہاد اور مزاج کی وجہ سے اس کی اصلاح و فلاح اور اخلاقی احیا کے لیے اسلام کے داعی اول نے داعیانہ اخلاق کا جاننا اور اپنانا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ان چند ضروری گزارشات کے بعد جو موضوع کو بنیادی فکر کے متعلق تھی اصل مضمون کی طرف آتے ہیں۔ وہ ساری بات کر دیجیے ہوا کہ جو آدمی دعوت دے رہا ہے تو اس کو اخلاق کا نمونہ بننا پڑے گا، اس پر لوگوں کو اس کی طرف کشش ہوگی اور پھر لوگ اس کی بات کو مانیں گے۔ اور اگر تو صاف قول اور کی باتیں سب ٹھیک ہوں، فعل اس کے مطابق نہ ہو تو اس آدمی کی دعوت میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، اس کی طرف کشش کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ بات گزری کہ آپ کا خلق قرآن تھا اور آپ اپنے صحیفہ دعوت کا مجسم پیکر اور اپنی تصویر تھے، جس بات کی آپ دعوت دے رہے تھے، خود اس کو کر رہے تھے، ہم نمونہ اس کا پیش کر رہے تھے۔ وہ آپ کی دعوت کون سے پہلے جو ہے آپ کی دعوت کور سے پہلے اور عمل دعوت سے پہلے قائلیت کی ترجمان تھی۔ کہ آپ اس بات کی دعوت دے رہے تھے، پہلے سے اس پر خود عمل کر رہے تھے اور اس کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ آپ کی پوری زندگی اس بات کی گواہ تھی کہ نبی جو کہتا ہے وہ اس کی اپنی زندگی کا اظہار اور اس کی طرف دعوت کا اعلان ہے۔ آپ معاندین کے بڑے مجمع پر اللہ پکارتے ہیں، ان مخالفوں کے بڑے مجمع میں یہ کہتے ہیں اور اپنی گزشتہ زندگی کا کردار پیش کرتے ہیں اور کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس سے پہلے بھی تو میں ایک بڑے ایسے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ عملی زندگی میں نے گزاری ہوئی ہے، اس عملی زندگی کو دیکھ کر آپ اتنا نہیں سوچ سکتے کہ اس طرح کی عملی زندگی والا آدمی اس بات کو کہہ رہا ہے تو کیا وہ حق نہیں ہوگا؟ پھر قرآن پاک جو ہے تو وہ آپ کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی پاکیزہ اور عفیف زندگی، آپ کی پاکیزہ زندگی کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ کفار نے آپ کو شاعر کہا تو قرآن کریم نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا تفعلون، اے مخاطب کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ شاعر لوگ شاعری مضامین کے ہر میدان میں پھرا کرتے ہیں اور زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ شاعروں میں صرف باتیں کہنا ہوتی ہیں، اس کا عملی نمونہ کرنے والے اس کا نہیں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر داعی جو ہے وہ نمونہ نہیں ہے اپنی دعوت کا تو اس کی دعوت جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی ہے، اور نمونہ ہے تھوڑا بولنے سے جو ہے تو اس کی دعوت مفید ہو جاتی ہے اگر وہ خود عملی نمونہ ہو، اور خود عملی نمونہ نہ ہو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو دنیا میں پھیلنا ہوا ہے
تو ان علاقوں کی زبانوں کو نہیں جانتے تھے. ہاں جی. اور زبانوں کو نہیں جانتے تھے اور انہوں نے اتنا زیادہ متاثر کیا لوگوں کو. تو یہ متاثر ہونا کس وجہ سے ہوا ہے؟ عمل کی وجہ سے ہوا ہے. ان کا عمل ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے. اور جس آدمی کا ایک آدمی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، ایک ثانوی مقصد ہوتا ہے. ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، ایک ثانوی مقصد ہوتا ہے. ایک دفعہ رائے منڈ میں عبدالوہاب صاحب بیان کر رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ فلانا آدمی آیا تھا چلے کے لیے، اس کے ایک علاقے میں تشکیل کی تھی ہم نے. تو چلہ لگا کر واپس آیا. اس نے کہا کہ میں نے اس چلے کے دوران اپنا پورا کاروباری ہے تو پورا کاروبار کر لیا. چلا تو میں نے لگایا، پورا کاروبار کر لیا. پھر ہم نے پوچھا کہ کیسے کاروبار کر لیا؟ انہوں نے کہا اس علاقے میں جس چیز کی بکری اور جس چیز کی کھپت ہے وہ معلومات کر لی میں نے، اور اس علاقے سے جو چیزیں میں اپنے لا سکتا ہوں وہ میں نے معلومات کر لی. ہاں جی. چونکہ بنیادی فکر کاروبار کی تھی تو ثانوی فکر میں چلتے ہوئے بھی اس نے وہ کام سارا کر لیا. میرے ایک دوست ہوتے تھے، 4 مہینے انہوں نے لگائے تو میری تعریف خوار تھے، گزر اوقات تھی. اور کچھ عرصے کے بعد میں گیا جس شہر میں رہتے تھے وہاں گیا تو انہوں نے کہا وہ تو بڑا سیٹ ہے اور بہت مالدار ہے. وہاں کی ملاقات ہوئی تو ہمارے تو پہلے کے تعلقات تھے تو آئزانہ ملا اسی طریقے سے. تو اس نے کہا جی کسی ملک کا بتایا کہ اس ملک میں میری تشکیل ہوئی تھی 7 مہینے کی، اور اس ملک کے سارے جو ہے تو کاروباری اس کے جو بازار تھے اس کا میں نے جائزہ لے لیا، اور اس ملک کے ساتھ کیا میں جو ہے تو اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کو کیا کہتے ہیں، صادرات واردات، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، برآمدات باہر بھیجنا، درآمد باہر چلانا. ایکسپورٹ امپورٹ آپ کہتے ہیں، برآمدات اپنے ملک سے باہر بھیجنا اور درآمدات وہاں سے چیز لانا. تو کہتے ہیں میں نے اس سفر میں برآمدات، اس ملک کی درآمدات کا پورا مطالعہ کر لیا، اور واپس آ کر جو ہے تو اس ملک کے ساتھ جو میں نے کاروبار کیا تو ساری مالداری میری اس کو ہی تھی. تو بنیادی مقصد آدمی کا جو ہوتا ہے جس جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے وہ بنیادی مقصد اس کا ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے میرے استاد نے کہا کہ آپ جو ہے تو اسپیشلسٹ تب بنیں گے جب آپ کی نظر سوچ جو ہے تو اسپیشلسٹ والی ہو جائے. کیونکہ سے جن کا آدمی چل رہا ہے تو آپ کی چال کو، اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے بولنے کو، دیکھنے کو، ہر چیز کو آپ جائزہ لے رہے ہوں گے کہ کس کس بیماری کے ساتھ متعلق ہے، کیا کیا بیماری اس کے اندر ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں. تو جو بنیادی مقصد ہوتا ہے اس پر ہر وقت وہ جو لگی رہتی ہے. ساری مقصد اس کو کرتے ہوئے بھی، ساری مقصد کو کرتے ہوئے بنیادی مقصد پر توجہ لگی رہتی ہے اور اس کے فوائد مفت حاصل کر لیتا ہے. تو مسلمان جو ہے تو یہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، یہ پہلا کرنا ہے، پھر تابعین کا زمانہ دوسرا کرنا ہے، پھر تبع تابعین کا تیسرا کرنا ہے. تو یہ 300 سال بنتے ہیں. ان 300 سالوں میں اجتماعی طور پر بحیثیت امت مسلمان دائی تھے. اس کے بعد پھر افراد ہو گئے ہیں اور پورا مجمع پھر نہیں رہا. تو اس لیے اس دور کے لوگ کسی کا کاروبار کے لیے بھی گئے ہیں تو وہاں ان کے دین پھیلایا، کیونکہ بنیادی مقصد تو دائی تھے، ثانوی مقصد میں وہ تاجر تھے. تو جہاں بھی جاتے تھے اب تجارت تو کرنی ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، لیکن اپنے وہاں پر اپنی بات کے پھیلانے کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، کیا میں کیا کر سکتا ہوں. تو لہٰذا وہ اپنے بنیادی مقصد کے
دیکھتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ثانوی مقصد میں لگ رہے تھے. اور یہ 3 دور بعثیت جماعت کے تھے. پھر بعد میں افراد تو کر رہے تھے، بعثیت جماعت کے مسلمانوں کا یہ حال نہ رہا. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جو زوال آیا، اس کے نتیجے میں آیا.